جب نعمت کی ناشکری ہو، نعمت کی ناشکری ہو تو منت جتلانا، احسان جتلانا، منت منت دو الگ لفظ ہیں۔ منت کے معنی ہو جائیں گے احسان کے، اور منت جو آپ وہ مان لیتے ہیں۔ تو جب نعمت کی ناشکری ہو تو پھر احسان جتلانا، یہ کیسا ہوگا؟ جواں مردی یہ نہیں ہے کہ احسان کر کے جتلایا جائے، یہ اس کو جواں مردی نہیں کہتے، بلکہ یہ شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ مجھ سے دوسرے کا بھلا ہوا، مجھ سے دوسرے کا بھلا ہوا، اس بات کا وہ خیال رکھے۔ چنانچہ کہنے والوں نے کہا کمینے لوگ جو ہوتے ہیں، کمینے سے مراد جن کے مزاج ذرا اچھے نہیں ہوتے، ان سے امیدیں نہیں لگاؤ، گندی طبیعت والوں سے بھلائی ملتی نہیں ہے۔ اور اگر بات کریں دوسرے انداز میں تو میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی شریف ہیں، رومی کشمیر بھی ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے بات اپنے انداز میں سمجھائی، فرماتے ہیں نیچیاں دی آشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا۔ نیچے یہ ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے، نیچے نچلی قوم، رذیل قوم، تو اس سے مراد یہ کہ جن کی عادتیں یا جن کے طور طریقے اچھے نہیں، ویسے کوئی یہ نہیں کہ اونچا نیچا وہ والا معاملہ نہیں۔ نیچے آندھی آشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا۔ کیکر کانٹوں والا ہوتا ہے، اس پہ انگور چڑھاؤ گے تو سارے زخمی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اسی طرح اگر غلط صحبت میں بیٹھو گے، غلط لوگوں سے امیدیں لگاؤ گے تو زخمی ہوگے، پھر تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ صحبت اختیار کرنی ہے تو اچھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، عطار عطر والے کے پاس بیٹھو گے، عطر نہیں بھی خریدو گے خوشبو تو آئے گی نا۔ اور کیر کا لفظ آیا، لوہار کے پاس، بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے، کپڑے نہیں بھی جلے تو بو تو آئے گی نا، دھواں تو آئے گا۔ تو یہی ہے، اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے رسول ہیں، نبی ہیں، اسے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حکم عطا فرمایا تیرے پاس آیا ہوں، خدائی کے دعوے نہ کر، اللہ کا بندہ بن جا۔ وہ رب العالمین کیا چیز ہے جس کی طرف تو مجھے بلاتے ہو؟ فرعون نے تکبر کیا، نخوت، رعونت، یہ رعونت سے بنا ہے فرعون کا لفظ، سرکشی، بگڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ تو وہ پوچھ رہا آگے سے وہ کیا چیز ہے، کون سی جنس ہے؟ تو اس نے اپنا انداز بدل کے نا وہ کیا ہے جو تم کہہ رہے ہو، معاذ اللہ، توہین کے انداز میں کہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جانتا نہیں ہے، وہ آسمانوں کا رب ہے، وہ زمین کا رب ہے۔ یہ آسمان زمین اسی نے بنائے ہیں، اور جو کچھ ان آسمان و زمینوں کے درمیان ہے اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ دیکھ بغیر ستون کے آسمان کھڑے ہوئے ہیں، زمین، موسم، پہاڑ، یہ سارا کچھ اسی کا ہے۔ جو کچھ درمیان میں ہے، ان کے بیچ میں ہے، اسی نے بنایا ہے، وہ ہے رب العالمین۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز
کوئی چیز اس کی طرح، تو اس کو چیز کہنے سے پہلے ذرا سوچ لے کہہ کیا رہا ہے. وہ رب ہے، رب العالمین ہے. آپ نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما. اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی کہنے ہیں اچھے لفظ کہنے ہیں. کیا کہنے ہیں؟ اونچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، آ کے نماز پڑھی اس نے. حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، نماز پڑھ کے اس نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ، یا اللہ یہ. حضور نے فرمایا پہلے رب کی تعریف کر. دعا کرنے والے پہلے رب کی تعریف کر. اس نے کہا یا رحمان یا رحیم، اللہ کے نام لیے. فرمایا اب کر دعا، پہلے اس کی تعریف کر، کیونکہ تعریف کے لائق صرف اسی کی ذات ہے، اس کی وجہ سے ہے باقی کی تعریف. اصل تعریف کے لائق، تمام تعریف کے لائق کس کی ذات ہے؟ اللہ والے. اور کہتے ہیں نا آپ کسی کی تعریف کرو وہ خوش ہو جاتا ہے. آپ کے پاس مانگنے والا بھکاری گداگر آتا ہے، سخی تیری خیر، وہ آپ کو سخی کہہ رہا ہے، بھلے آپ ہوں نہ ہوں. اس نے کہا تعریف کی، جیب سے آپ کے کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے. اور وہ کہے کنجوس فلانا، تو آپ کو غصہ ہی آئے گا. تو آپ کے لیے کوئی اچھے لفظ کہہ دے آپ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ آپ اس کے مستحق ہیں یا نہیں. تو وہ ذات تمام تعریفوں کے لائق، اس کی تعریف کریں، وہ خوش ہوتا ہے اور زیادہ عطا فرماتا ہے. تعریف کس کی کرنی چاہیے؟ جو تعریف کے. ہم جھوٹی تعریف تو بہت کرتے ہیں، سچی ہم سے ہوتی نہیں ہے. دنیا کے کام نکلوانے ہوں، اجی بس جی آپ جیسا تو ہے کوئی نہیں، آپ ہی تو ہیں. وہ مکھن لگا کے اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ پھسلتا ہے اور پھر پھسلتا ہی چلا جاتا ہے. کام نکلوانا ہے آپ کر لیتے. تو جن کی سچی تعریف اللہ والوں کی، اللہ کے پیاروں کی، نبی ولی کی، وہاں ہماری زبان سوکھتی ہے، وہاں نکلتا ہی نہیں ہے. تو وہاں تعریف کریں تاکہ کچھ ملے، وہاں کچھ ملے گا. اور یہ یہاں پر جو کرتے ہیں اس کا کچھ حاصل نہیں. جھوٹی تعریف سے بچو، جھوٹی تعریف سے اونچی. ہمیں حکم دیا اذکروا موتاکم بالخیر، اذکر موتاکم بالخیر. جو تمہارے وفات پا جائیں ان کو بھلائی سے یاد کرو. اپنے مرنے والوں کو آواز آئے بھلائی سے یاد کرو. وفات ہو گئی ہے، اب ان کی برائیوں کا ذکر نہ. رک رہے ہیں یہاں پہ، مسئلہ آیا ہے. برائیوں سے مراد کیا ہے؟ بشری کمزوریاں، عقیدے کی خرابی ہے، ایمان کی خرابی ہے، اس کے دوسرے کوئی ایسے کام ہیں جس سے خلق و نقصان وہ ضرور کیے جائیں گے. وہ یہ جو آپس میں ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں، کہیں اس نے اونچ نیچ کہہ دی تو ہمیں اس کی برائی نہیں کرنی، یہ ہمیں کہا گیا. لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ وہ شخص بے ایمان تھا، اس نے غلط کام کیے تو وہ نہیں کیے جائیں گے. ایسی بات مرزا قادیانی کی برائیاں نہیں کی جائیں گی، پوچھ رہا ہوں اونچی سمجھانے. تو جس نے کفریات کیے ہوں، غلطیاں کی ہوں، ان کی وہ باتیں کی جائیں گی. لیکن یہ جو بشری باتیں ہوتی ہیں، ملنے میں کیسا تھا یا ویسا، وہ نہیں. ہمیں کہا گیا بھلائی کے ساتھ یاد کرو، جھوٹی تعریف نہ کرو. ہم بعض لوگوں کی مبالغہ کرتے ہیں. مبالغے کا مطلب بڑھا چڑھا کر، جس کو انگلش والے ایگزیجریشن کہتے ہیں. بڑھا چڑھا کر بات کرتے ہیں کسی کے لیے، تو اس میں نہ اس کو فائدہ ہے نہ آپ کو فائدہ ہے. آپ کسی کی تعریف کریں، قبر میں فرشتے اسے کہیں گے کچوکے دے کے کہ تو ایسا تھا تو ایسا، یعنی اس کو الگ تکلیف ہو رہی ہوگی اور ادھر ہم گناہگار ہو رہے ہوں گے. تو سچی تعریف کریں. ہم لوگ جھوٹی تعریف کے عادی ہیں، سچی تعریف کے عادی نہیں.
اللہ کی تعریف کرتے ہوئے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. آپ کتنے بڑے سے بڑے لفظ بول لیں وہ بھی اللہ کی شان سے کم ہی ہوں گے, پورے نہیں. نبی کی تعریف کرتے ہوئے بس یہ خیال کرنا ہے کہ نہ بات آگے جائے نہ بات کم ہو. ایسی بات نہ ہو کہ خدا تک چلی جائے اور ایسی نہ ہو کہ ان کے مرتبے سے کم ہو جائے. ان کو خدا نہیں کہنا, باقی سب کچھ کہہ سکتے ہیں. خدا نہیں کہنا, خدا جیسا نہیں کہنا, خدا کا شریک نہیں کہنا. وہ خدا کے بندے ہیں, مگر جن کی تعریف خود رب کرے, ہم سے ان کی تعریف کب ہو سکتی ہے؟ ہم کر سکتے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے قرآن نازل فرمایا وہ خود اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. جس کی تعریف رب کرے اس کی تعریف ہم سے ممکن نہیں. تو یہ بھی مسئلہ آیا, میں نے بتا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا, اور جو کچھ اس کے درمیان یہ سب اسی کا, وہی پال رہا ہے, وہی سنبھال رہا ہے, یہ سب کچھ اسی کا ہے اگر تمہیں یقین ہو. قال لمن حوله الا تستمعون. اپنے آس پاس جو ارد گرد بیٹھے تھے نا حاشیہ نشین, ان سے کہنے لگا کیا تم غور سے سنتے نہیں؟ قال ربكم ورب آبائكم الاولین. یہ موسیٰ فرما رہے ہیں رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنو, کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ قال انا رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. وہ بولا تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یہ دیوانے ہیں, عقل نہیں رکھتے. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پورب اور پچھم, مشرق اور مغرب, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ اس کا رب ہے اگر تم عقل کرتے ہو. آپ نے رب کی تعریف کی, وہ اس نے مذاق اڑایا رب کا. اس نے کہا کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں رب نہیں ہوں, کوئی اور رب ہے. جب اس نے یہ باتیں کی موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس نے آسمان بنائے, زمین بنائے, جو کچھ اس کے درمیان ہے. وہ تمہارا بھی رب, تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے. وہ آگے سے کہنے لگا یہ جو رسول بھیجے گئے ہیں یہ عقل نہیں رکھتے شاید. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مشرق اور مغرب یہ سمتیں بنانے والا, ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب رب کا ہے. اس نے جب یہ سنا قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. کہنے لگا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق ٹھہرایا, الہ کا لفظ آیا, الہ عبادت کے لائق ٹھہرایا تو میں ضرور تم کو قید کر دوں گا, تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. ماننا ہے تو خدا مجھ کو مانو, میں خدا ہوں, میرے سوا کوئی خدا نہیں. معاذ اللہ. اس نے یہ کہا قال اولو جئتک بشیء مبین. فرمایا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لاؤں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تجھے اپنی نبوت کی صداقت کے لیے کچھ دکھاؤں؟ قال فأت به إن كنت
كنت من الصادقين. اس نے کہا لاؤ اگر تم سچے ہو. جب اس نے یہ کہا فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، جبھی وہ بہت کلیئر صاف صریح اژدہا ہو گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اپنا ہاتھ اپنی جیب سے نکالا تو دیکھنے والوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جگمگا رہا تھا، چمک رہا تھا. آپ نے یہ معجزے دکھائے. کیا دکھائے؟ اونچی کہیے گا. کون عطا کرتا ہے؟ کہیے گا اللہ. میں نے پہلے کہا معجزہ اللہ کا کام ہے، ظاہر نبی سے ہوتا ہے. کس کا کام ہے؟ اللہ کا. ظاہر کس سے ہو رہا ہے؟ نبی سے ہو رہا ہے. کرامت اللہ کا کام، ظاہر ولی سے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی عطا فرمائی تھی، جا رہے ہو نا فرعون کے پاس، زمین پہ ڈال دینا. ڈالی، وہ اژدہا بڑا سانپ بن گیا. اپنی بغل کے نیچے ہاتھ رکھ کے نکالا، وہ چاند جیسا چمکنے لگا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دکھایا، اس نے کہا ہو تو جادوگر ہے. کیا کہا؟ تو جادو. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سارا بیان چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ تفسیر کا بیان اب رمضان کے بعد. اب آئیں گے رمضان شریف. اگلا جمعہ رمضان شریف میں آئے گا. تو رمضان کے جمعوں میں جو بیان ہوتا ہے وہ رمضان کے حوالے سے. پہلے جمعے میں روزہ، رمضان، اس کے مسائل، فضائل. دوسرے جمعے میں زکوٰۃ، اس کے فضائل، اس کے مسائل. تیسرا جمعہ غزوہ بدر، اعتکاف، مولائے کائنات کی شان، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا بیان. اور پھر آخری جمعہ ہم نبی کی محبت میں مناتے ہیں، اس میں ان کا بیان ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ آگے بیان ہوں گے. پھر عید کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا.